سورہ تغابن کی ایسی برکتیں جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں۔ جی ہاں، قرآن کریم کی ایک ایسی صورت جس کا نام سورہ تغابن ہے۔ علماء کرام نے سورت کی تلاوت کرنے کے بے شمار فوائد ذکر کیے ہیں۔ اگر کوئی آج کا وظیفہ کر لیتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسے ایسے معجزات رونما ہوں گے جو کبھی کسی نے سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ایک اور زبردست اور طاقتور قرآنی عمل آپ کو بتایا جائے گا، اور یہ بات تو آپ نے انٹرو میں ملاحظہ کر لی ہے کہ آج سورہ تغابن کے فوائد و برکات پر بات کی جائے گی۔ سورہ تغابن میں ایک ایسی عجیب تاثیر چھپی ہوئی ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے بے حد مفید اور کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اور ہو بھی کیوں نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں بہت سی خیریں ہیں جو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ہر صورت میں، ہر آیت میں رحمت و برکت، شفا، تاثیر، صحت، فتح و نصرت، کامیابی اور ہر طرح کی تمام خیر و برکات رکھی ہیں۔ انہی میں سے ایک صورت سورہ تغابن بھی ہے۔ سورہ تغابن فضائل و فوائد کے حوالے سے نہایت ہی جامع صورت ہے، اس لیے بزرگان دین بھی اس صورت کا وظیفہ کرتے رہے، اور اب بھی اکثر علماء کرام اس کا وظیفہ کرتے ہیں۔ آپ بھی اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور اسے پڑھتے رہیں۔ سارا قرآن پڑھیں، ساتھ ہی اس کی تلاوت بھی کریں، پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے آپ کے حالات کو بہتر سے بہترین کر دے گا، اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے پاس کوئی قیمتی سامان وغیرہ ہے، یعنی سونا چاندی، مال و زیور، پیسہ نقدی وغیرہ، اور آپ چاہتے ہیں کہ سامان چوری اور ڈاکے سے محفوظ رہے، تو اس کے لیے باوضو 7 مرتبہ سورہ تغابن پڑھ کر اس سامان پر پھونک دیں۔ اس مختصر مگر طاقتور وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ وہ سامان چوری ہونے سے بالکل محفوظ ہو جائے گا۔ کوئی بھی چور ڈاکو انشاءاللہ اسے نہیں چرا سکے گا۔ اگر آپ کا کوئی بہت بڑا جائز مقصد ہے، یا آپ کی کوئی بھی خاص حاجت ہے، یا کسی چیز کی اشد ضرورت ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مقصد، آپ کی حاجت بخیر و عافیت پوری ہو جائے، تو سورہ تغابن کا وظیفہ آپ کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ وظیفہ بتانے لگا ہوں آپ کو، بھرپور توجہ سے وظیفے کو سماعت فرمائیے گا، ٹھیک ہے؟ وظیفہ اور وظیفے کا مکمل طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو باوضو ہو کر کرنا ہے۔ پہلے دن سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ صرف پہلے دن پڑھنی ہے، پھر دوسرے دن اسی طریقے کے مطابق صرف 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح وظیفے کو آگے بھی جاری رکھنا ہے۔ اور ایک بات کہ عمل میں کوئی بھی شک مت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ شک عمل کی تاثیر کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ اس وظیفے کے دوران یہ محسوس کریں گے کہ آپ کا جو مقصد تھا یا کوئی خاص حاجت تھی وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ تو کیا آپ اس دوران وظیفے کو چھوڑ دیں گے؟ میری تو یہی صلاح ہے کہ آپ کا مطلب بے شک پورا ہو جائے، مگر اس وظیفے کو پوری زندگی بھی جاری رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہوتی رہیں گی۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس عمل کو کس ٹائم کرنا ہے نا؟ تو یہ آپ کے اوپر ہے، آپ جس ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ اگر ہو سکے تو تہجد پڑھ کر یہ عمل کر لیں، یا پھر فجر کے بعد کر لیں، یا پھر رات تک کسی بھی ٹائم پڑھ لیں۔ اور رہی یہ بات کہ ایک دن میں کتنی مرتبہ کرنا ہے، تو یہ عمل دن میں صرف 1 مرتبہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اور بھی فضائل و فوائد ہیں سورہ تغابن کے، مگر میں نے ویڈیو کو شارٹ رکھنے کے لیے صرف کچھ وظائف ہی آپ کو بتائے ہیں۔ اس کے مزید فوائد بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں تھوڑے تھوڑے کر کے آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو آخر میں آپ سے یہ التماس کی جاتی ہے کہ براہ کرم اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی تو لگی ہی ہوگی، اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، کامنٹ باکس میں اچھے کامنٹس کریں، اور ساتھ ہی یہ ویڈیو تمام دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی اچھی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔